محسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. معارف الحدیث جلد نمبر 1 سے ہم پڑھیں گے. یہ بتا دیں گے صفحہ نمبر کیا ہے بیٹا؟ صفحہ نمبر بتائیں. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مجھے میرا خیال ہے کہ حدیث نمبر کوئی صحیح نہیں وہ آپ نے صحیح بتلا نہیں سکے. جی یہ بہت آسان ہے. ہینڈ ریز کریں اور سنائیں پھر. آسان حدیثیں ہیں. بسم اللہ کریں. آسان حدیث ہے سنائیں. جی سمیرہ سے ہی سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابن عمر، حضرت عمر سے روایت ہے، قال ابن عمر رضی اللہ عنہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، بنیاد رکھی گئی اسلام کی علی خمس 5 چیزوں پر. شہادت اللہ الہ الا اللہ، گواہی دینا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے کی. وَإِيتَاءِ، جی نماز کو قائم کرنا. آگے آپ کا وہ ختم ہو گیا. سمیرہ سے یہ عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے اعلیٰ 5 چیزوں پر. شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں. بیٹا یہ 2 بنیادیں ہوں، ٹھیک ہے. ایک بنیاد ہوگی. دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا. وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا. 3 وَالْحَجِّ، حج. وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان کا روزے رکھنا. تو یہ آسان روایت ہے، بارہا پڑھی ہوئی آپ کی. اگلی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، قال نہینا ان نسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء. بیٹا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ غیر ضروری، جو کوئی ضروری سوال نہ ہو، ایسے سوالات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا. لا تسألوا عن اشیاء،
بار بار جو ہے ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دینا تو اس سے منع کر دیا گیا تھا. جو ضروری مسئلہ پیش آئے وہ تو پوچھا جائے، لیکن بار بار ایسے ہی جو ہے نا حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایسے ہی کفار بھی منافق لوگ بھی جان بوجھ کر سوالات ایمان والوں کو بھی منع کیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ کیا کرو کہ اس سے پہلے صدقہ بھیجا کرو، صدقہ بھیجا کرو، سوال کرنے سے پہلے صدقہ بھیجو، تاکہ وہ کیا، تاکہ یہ لوگ جو ہیں یہ ذرا ان کو اللہ تعالیٰ کے غربا کو فقراء کو جو ہے وہ صدقہ دیں، تاکہ لوگ کو اہمیت جو ہے وہ ہو کہ ایسے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا وجہ جو ہے وہ سوالات کیے جائیں جن کی کوئی ضرورت نہ ہو. آپ سمجھ گئے ہیں سوال سے منع کس انداز میں؟ انس بن مالک، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرمایا نہینا، ہمیں روکا گیا، ان نسأل کہ ہم سوال کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن شیء کسی چیز کے بارے میں. فکان یعجبنا، ہمیں یہ بڑی بات اچھی لگتی تھی، ان یجیء الرجل کہ آئے کوئی شخص من اہل البادیہ دیہات والوں میں سے، العاقل سمجھدار، فیسألہ اور آپ سے سوال کرے. ہمیں تو پابندی تھی کہ بلا ضرورت سوال نہیں کرنے، لیکن ہمیں یہ بڑا اچھا لگتا تھا کہ کوئی دیہاتی آئے سمجھدار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے. فیسألہ وہ سوال کرے آپ سے، ونحن نسمع اور ہم سنیں. فجاء رجل من اہل البادیہ آیا ایک شخص دیہات والوں میں سے، فقال یا محمد عرض کیا گیا اے محمد، اتانا رسولک فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک قال صدق. اے محمد اتانا ہمارے پاس آئے، رسولک آپ کے قاصد، آپ کے نمائندے آئے ہمارے پاس، فزعم لنا اور انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ انک تزعم کہ آپ کا یہ گمان ہے، کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ ان اللہ ارسل لک کہ اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. اتانا آئے ہمارے پاس، رسولک آپ کے قاصد، بیٹا یہاں پر نمائندہ مراد ہے. فزعم لنا انہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا کہ انک تزعم کہ آپ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا. قال صدق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو میرا نمائندہ آپ کے پاس آیا اس نے میری رسالت کا کہا، اس نے سچ کہا. قال فمن خلق السماء، دیاتی کہنے لگا آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے. قال فمن خلق الارض، اس نے کہا جی زمین کو کس نے بنایا؟ قال اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے. قال فمن نصب هذه الجبال، کس نے یہ پہاڑ جو ہیں وہ گاڑے ہیں؟ فمن کس نے، نصب نصب کی، هذه الجبال یہ پہاڑ، وجعل فیہا ما جعل اور اس میں جو رکھا سو رکھا. قال اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے. قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب هذه الجبال اللہ ارسلک، تو دیہاتی کہنے لگا فبالذی قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے آسمانوں کو بنایا، وخلق الارض اور زمین کو پیدا کیا، ونصب هذه الجبال اور یہ پہاڑ گاڑے، اللہ اللہ تعالیٰ ارسلک انہوں نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. قال نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں. قال وزعم رسولک ان علینا 5 صلوات فی یومنا ولیلتنا، آپ کا جو قاصد تھا اس کا یہ یقین ہے کہ ہم پر جو ہے وہ 5 نمازیں دن رات میں فرض ہیں. ان علینا کہ ہم پر 5 صلوات 5 نمازیں ہیں، فی یومنا ہمارے دن میں، ولیلتنا رات میں. قال صدق، تو فرمایا کہ اس نے سچ کہا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا،
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، اس اللہ نے آپ کو حکم فرمایا اس کا؟ قال نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں۔ قال وزعم رسولک ان علینا زکاۃ فی اموالنا، قال وہ دیہاتی کہنے لگا وزعم، اور یقین کیا، رسول کا آپ کے قاصد نے، ان علینا زکاتن کہ ہم پر زکوٰۃ لازم ہے، فی اموالنا ہمارے مال میں، کہ ہم پر ہمارے مال میں زکوٰۃ ہے۔ قال صدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، تو اس نے کہا جی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، اس اللہ نے آپ کو اس کا حکم فرمایا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ قال وزعم رسولک، آپ کے قاصد نے یہ یقین کیا کہ ان علینا صوم شہرین فی رمضان فی سنتنا، کہ آپ کے قاصد نے یہ کہا کہ ہم پر لازم ہے ایک مہینے کے روزے رمضان کے، فی سنتنا ہمارے سال میں۔ قال صدق، کہا کہ سچ کہا۔ قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا، کہا کہ قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، تو آیا اس اللہ نے آپ کو حکم فرمایا اس کا؟ قال نعم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جی ہاں۔ قال وزعم رسولک، آپ کے قاصد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ ہم پر بیت اللہ کا حج ہے کہ جو اس کی طاقت رکھتا ہے اس حج کو کرنے کی۔ جی اسما فاروق نہیں ہے، آ رہی کہ نہیں آ رہی عالیہ مان؟ جی السلام علیکم استاد جی۔ استاد جی آتی ہیں استاد؟ اچھا تو آج نہیں آئی۔ اچھا قال سودا کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سچ کہا۔ قال ثم واللہ، فرمایا کہ پھر وہ شخص پلٹا، وقال والذی بعثک بالحق کی، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا ازید علیہن ولا انقص منہن، نہ تو میں کیا کروں گا اس پر اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ محسن مائک پہ آئیں ذرا، یہ ہے کہ آ گیا سمجھ۔ اس کو مائک دیتا ہوں، امان کریں گی؟ جی السلام علیکم استاد جی۔ کریں بیٹا۔ ان ابی میں ایوب، ایوب ان ایک اعرابی نے عارضہ پیش ہوائی سامنے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہوا فی سفرین جبکہ وہ سفر میں تھے، فاخذ بختام ناقته کو او بزمامها یا اس کی مہار یا لگام کو، ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بما یاموں کی ان باتوں کی، جو مجھے قریب کر دیں، من الجنتی جنت سے آگ سے۔ قالا فرمایا فکف النبی، فرمایا راوی نے، فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ثم نظر فی اصحابہ، پھر اپنے صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائی، ثم قالا، پھر فرمایا لقد وفق او لقد ودیا، کہ بے شک یہ اس کو توفیق دی گئی یا اس کو ہدایت دی گئی۔ قالا کیف قلت، کہ تم کیا کہتے ہو؟ فعاد، اس نے دوبارہ اپنی بات جواب سوال پیش کیا، فقط
اللہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، وتقیم الصلاۃ اور تم قائم کرو نماز کو، وتؤتی الزکوٰۃ اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصل الرحمہ اور تم صلہ رحمی کرو، دائن ناکا اور ناکا کو چھوڑ دو، ناکا کی مہار کو چھوڑ دو، روایت یعنی حضرت کہ بات ابو پوری ہو ایوب گئی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان اعرابین کے ایک دیہاتی عرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے پیش آ گیا، سامنے آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہو فی سفرین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فاخذ اس آدمی نے کیا کیا، پکڑا بخطام ناقتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار کو، او بزمامہا یا اس کی لگام کو، ایک ہی چیز ہے، خطام زمام بیٹا ایک ہی بات ہے۔ ثم قال پھر جو ہے وہ محمد کہا یا رسول اللہ کا، اخبر بتلائیے نی مجھے بما وہ اعمال کہ یکذبنی من الجنہ جو مجھے جنت کے قریب کر دیں، اے اللہ کے رسول مجھے وہ اعمال بتلا دیں کہ جو جنت کے قریب کر دیں، النار اور دوزخ سے دور کر دیں، بہت بیٹا ہیں۔ قال فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے، پھر دیکھا اپنے صحابہ میں، ثم قال پھر فرمایا کہ قد وفقا کہ اسے جو ہے وہ کیا ملی ہے، توفیق ملی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دن ٹھہرے، رک گئے اور پھر فرمایا کہ لقد وفقا کہ اس کو توفیق ملی ہے۔ کیا کیا پوچھ رہے تھے آپ، کیا پوچھ رہے تھے؟ فعادہ تو اس نے دوبارہ اپنی بات کو دہرا دیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تعبد اللہ اللہ کی عبادت کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وتؤتی الزکاۃ زکوٰۃ کو ادا کرو، وتصل الرحیم اور صلہ رحمی کرو، پھر اسے فرمایا کہ دا چھوڑ دو اناکا میری اونٹنی کو، جو آپ نے پوچھا تھا میں نے آپ کو بتلا دیا، آپ جاؤ میری اونٹنی کو چھوڑ دو۔ جی سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ جی اگلی حدیث مبارکہ کون کرے گا؟ ہینڈ ریز کریں جو کرنا چاہتی ہیں، آسان ہے حدیث بیٹا، جو حدیث سنانا چاہتی ہیں اور کوئی سمیرہ ظہیر عالیہ امان کے علاوہ کوئی اور سنانا چاہیں بیٹا کوئی بھی تو سنا سکتے ہیں، پھر میں ہی پڑھوں؟ زیمہ، ام ابراہیم، ام احمد، شانہ نور، سعدیہ جبین، رابعہ رحیم، نازیہ، نادیہ، عمرانہ جبید، فوزیہ احمد، فاطمہ صوبان، فاطمہ ریاست، فریحہ شعیب، فمیدہ شکیب، آمنہ فواد، عقیلہ مرتضی۔ چلے بیٹا میں کرتا ہوں، دیکھیں ان طلحہ بن عبید اللہ قال فما جاء رجل جہاں کے پاس من اہل نجد، نجد کے علاقوں سے، جب نجد کے علاقے سے آیا تھا، یہ نجد کا علاقہ یہ جو ہے نا ریاض وغیرہ کے علاقہ ہیں، ان کو نجد کا علاقہ کہتے ہیں، ریاض والی سائڈ جو ہے نا، لمبا چوڑا علاقہ ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ سائر الراسی اس کے سر کے بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے تھے، نسمع دوی صوتہ ولا نفقہ، نسمع ہم سنتے تھے اس کی آواز کی گنگناہٹ کو، لیکن ہم سمجھتے نہیں تھے کہ ما یقولو کیا کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو بن بناہٹ تھی، گونج تھی، وہ سنتے تو تھے لیکن وہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ریاض میں رہا ہوں بیٹا، کوئی ابھی تو 2 دن تھے جو کانفرنس تھی چھوٹی عید کے بعد جو ہے، تو حضرت کے ساتھ جو گیا تھا وہ تو 2 دن تھے، لیکن اس سے پہلے بھی 2 دفعہ سفر ہوا، پہلے بھی ایک دفعہ 3-4 دن تھے، میرے 5-6 ماہ، 5-6 ماہ جو تھے وہ وہی علاقہ تھا جہاں پر جو ہے نا عبداللہ بن کا جو علاقہ تھا۔
جہاں پہ ان کی یہ جو ہے عبد الوہاب محمد بن عبد الوہاب کی جو ہے نا جائے پیدائش وغیرہ جو ہے سارا جو ہے ان کا رحمہ اللہ کا جو ہے وہ سارا علاقہ تھا. وہ اسی جگہ پہ انہوں نے اب وہ سارا وہ بنایا ہوا ہے. ہاں جی دیکھا کسی نے ریاض آپ میں سے ہینڈ ریز کریں کسی نے دیکھا؟ اچھا تو میں جو بتلانا چاہ رہا تھا آپ کو، جو علاقہ ہے پاکستان کے لوگ وہاں پہ سارے ہے ایک جو ہے نا وہ مسجد تھی، تو غالباً میں لگتا یہی ہے کہ یہ مغرب کی نماز تھی. تو مغرب کی نماز میں جو انہوں نے تلاوت کی، یقین کریں کہ مجھے سورہ فاتحہ بھی جو ہے نا وہ سورہ فاتحہ بھی سمجھنا مشکل تھا. تو ان کے علاقوں ان کا کوئی لہجہ ہوگا ایسا، دور تھے اس وجہ سے کچھ بڑبڑ کر رہے، تو گونج جو ہے تھی وہ کہتے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ اسلامی وہ سوال کر رہے تھے اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں دن رات میں. فقال حل علی غیرہن، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ بھی کچھ میرے ذمہ ہے؟ فقال لا، فرمایا کہ نہیں 5 نمازیں کافی ہیں. الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی پڑھو. ہاں نوافل ادا کرو وہ الگ بات ہے، باقی فرض جو ہیں وہ 5 نمازیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیام شہر رمضان، اور فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. فقال حل علی غیرہ، کیا اس نہیں ہاں اگر تم نفلی چاہو تو. قال وذکر له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکات علی غیرہا، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے زکات؟ فقال لا الا ان تطوع، فرمایا کہ نہیں ہاں اگر تم نفلی دینا چاہو. قال فادبر الرجل، آدمی پلٹا، وهو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا واللہ لا ازید علی هذا ولا انقص منہ، قسم اللہ کی نہ اس پر اضافہ کروں گا نہ کمی کروں. اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سچ کہتا ہے تو یہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. جی بیٹا الحمدللہ یہاں تک ہو گیا جی. انشاءاللہ پھر جو ہے تو آپ لوگ جی فیس بیٹا کلاس سے کہیں گے ہیں کہ اپنے جو ہے بات بھیجیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی بند کرنا ہوتا ہے بیٹا سب کو. جی استاد جی کافی اور اسٹوڈنٹس نے اکٹھا دے بھی دیا ہے، جو رہ گئی ہیں میں انشاءاللہ گروپ میں کہہ دوں گی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.